بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھیپا والے الگ الگ، یعنی لوگ ان کو زکاتیں دے دیتے ہیں، ہماری طرف سے یہ لوگوں کو افطاری اور سحری کرا دیں، اور جو لوگ ان لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، یقین مانیے آپ انہیں دیکھیں تو آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ انہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، کبھی وضو بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ کھلایا اور پلایا جا رہا ہے، اور یہ زکوٰۃ ان مصرف کے لیے نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں۔ سحری تو میں بھی کھاؤں گا، میں زکوٰۃ نہیں لیتا ہوں بلکہ دیتا ہوں الحمدللہ، اور لوگ اسی طرح افطاری بھی لوگ کراتے ہیں، یا تو یہ ہو کہ بھی افطاری صرف غریب کریں گے، امیر نہیں کریں گے، ایسا تو کوئی سسٹم نہیں، ہر کوئی کرے گا۔ پھر جب سڑک پہ وہ لنچ باکس بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور جو بھی گاڑی گزر رہی ہے وہ اس کو روک روک کے افطاری دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یا تو دیکھو صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ وہ ہے جو فرض وہ ہے جو اللہ نے آپ پر لازم کیا اور آپ سے مانگا ہے کہ آپ یہ دو، وہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، یہ بھی فرض ہے ہر مسلمان اور ہر غریب امیر پر، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی ہے نابالغ اور آج ہی گھر میں پیدا ہوا ہے عید سے پہلے، فرمایا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دو، یہ فریضہ۔ اور ایک ہے نفلی صدقہ جو اللہ نے آپ سے نہیں مانگا، آپ اپنے ذوق اور شوق سے صدقہ کرتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، کسی کو چلو افطاری بھی کرا دی، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تو آپ بجائے کسی کو سگریٹ دینے کے آپ ایک پاؤ جلیبی مسجد میں دے جاتے ہیں کہ جی روزہ کھلوا دینا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ہر کوئی کھا سکتا ہے، اس نفلی صدقے کو ہر کوئی کھا سکتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مدات مقرر کی ہے کہ یہاں وہ 8 مدات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ وہ 8 مدات ہیں جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے راہ چلتے پیسے کھلے کرا کے دکان پہ کٹوری رکھ لیتے ہیں لوگ رمضان میں خاص طور پر، اور اس میں کھلے پیسے 8 آنے، آپ پتہ نہیں 8 آنے تو چلتے نہیں ہیں، اب روپیہ ہوگا وہ اس میں ڈال لیتے ہیں، جو بھی فقیر آیا، فقیر نہیں آئی، بچہ آیا مانگنے والا، وہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے، پہلے میاں گزرتا ہے، پھر بیوی گزرتی ہے، پھر اس کا بیٹا گزرتا ہے، پھر اس کی بیٹی گزرتی ہے، وہ کٹوری میں سے 1 روپیہ، یہ بھکاری بنانا ہے لوگ، یہ زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوتی۔ اور نفلی صدقہ بھی دینا ہے تو نفلی صدقہ بھی اس طرح ادا نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، وہ آپ جب 1 روپیہ دیں گے اس سے ان کا کیا پورا ہوگا؟ اگر 5 بندے بھی وہ ایک ہی گھر کے گزرے ہیں تو 5 روپے ہوئے، پھر وہ اگلی دکان پہ جائیں گے، اگلی دکان پہ اگلی، تو یہ کیا ہوگا کہ آپ بھکاری پن کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کی حوصلہ شکنی کرتا۔ آپ کسی کو اتنا دو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مثلا کسی نے کہا میں مقروض ہوں اور میرے بیوی بیمار تھی، میں نے کچھ علاج کے لیے پیسے ادھار لیے تھے، میں نے بہت سارے پیسے ہمت کر کے چکا دیے ہیں، لیکن 30,000 روپے باقی ہیں، آپ انکوائری کریں، آپ تصدیق کر لیں کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ 30,000 روپے زکوٰۃ فنڈ سے اسے دے دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ دنیا میں آج آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین
آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور قیامت والے دن آپ کی دو بڑی ضرورتیں، سب سے بڑی دو ضرورتیں، ایک ضرورت یہ ہوگی اللہ آپ کو معاف کر دے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، معافی کے نتیجے میں وہ جہنم سے بچائے گا، ہر تکلیف سے بچائے گا، اور دوسری ضرورت یہ ہوگی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے نتیجے میں وہ آپ کو جنت دے گا۔ مجھے بتائیے، دنیا کی تکلیف اگر آپ کسی کی دور کرتے ہیں اور اللہ اس کے بدلے جنت کے دوزخ کے عذاب سے آپ کو نجات دیتا ہے، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ ہرگز مہنگا نہیں ہے، آسان سودا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اللہ اس کو بلائے گا، وہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟ مالدار تھا، پیسے والا تھا، ہول سیلر تھا، چھوٹے پرچون والے اس کے پاس آتے اور اسے کہتے کہ بھائی ہمیں کچھ ادھار دے دے، ہم اسے بیچیں گے، پرافٹ سے بیچیں گے، پرافٹ ہم رکھ لیں گے، آپ کی اصل رقم آپ کو لوٹا دیں گے۔ وہ دیتا تھا، نوکروں کو بھی اس نے کہہ رکھا تھا کوئی ایسا ضرورت مند آئے تو اسے دو، کھاتے میں لکھو، اس کے دیتے جاؤ۔ کوئی لوگ آتے، وہ کہتا آپ کے پاس کوئی ضمانت؟ وہ کہتا جی ضمانتی تو یہاں تو علاقے میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی گواہ؟ وہ کہتا اللہ میرا گواہ ہے، اللہ ہی میرا ضامن ہے، اس کو بھی وہ دے دیتا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، یہ دینے والا پاگل ہے، اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت پہ پیسے لٹا رہا ہے، ایسا کون دے گا بھلا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص آیا، اس نے اس دکاندار سے کہا میں غریب ہوں لیکن میں محنتی ہوں، آپ مجھے ادھار دے دیں اور میں اس کو بیچ کر نفع رکھ کے آپ کو اصل رقم دے جاؤں گا، پھر دوبارہ دوسرا مال اٹھا لوں گا، اسی طرح آپ کی بھی بکری ہوتی رہے گی اور میرا بھی گھر چلتا رہے گا۔ اس نے کہا دے دو، نوکروں نے دے دیا۔ وہ جیسے دکان سے لے کر چلا، راستے میں ڈاکو آ گئے، اس کو لوٹ لیا۔ بڑا پریشان، روتا پیٹتا دکاندار کے پاس آیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، آپ مہربانی کریں مجھے دوبارہ ادھار دے دیں، میں کوئی دوسرا راستہ بچ بچا کے کوشش کرتا ہوں جانے کی، میں کوشش کروں گا آپ کا پہلا ادھار بھی چکا دوں، دوسرا بھی چکا دوں۔ اس نے کہا میں نے پہلا ادھار جو ڈاکو نے لوٹ لیا ہے نا، وہ تجھے معاف کر دیا، بخش دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بخش دیا لیکن رجسٹر میں، کھاتے میں تو چڑھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ کے بچے آپ کا رجسٹر اٹھائیں گے، آپ کے نوکر رجسٹر اٹھائیں گے، وہ تو بولیں گے اس کا تو اتنا ادھار ہے، وہ تو میرے سے وصول کریں گے۔ اس دکاندار نے کہا میں اس کا بھی حل کیے دیتا ہوں۔ نوکر سے کہا کہ اس کا وہ جو پرانا ادھار والا کھاتا ہے جس رجسٹر میں، وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے اس تاجر نے اپنے ہاتھ سے اس کے کھاتے والے صفحے کو پھاڑا اور پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے اڑا دی اور کہا جا، آج کے بعد میری اولاد یا میرے نوکر بھی تجھ سے اس کا حساب نہیں پوچھیں گے،
ہم نے کھاتا ہی پھاڑ کے پھینک دیا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس تاجر کو بلائے گا, اس تاجر کو بلائے گا, فرمائے گا کہ معاف کرنا تو میرا کام, تو نے میرے والا کام دنیا میں کیا, معاف تو میں ہی کرتا ہوں, تو نے میرا کام دنیا کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کا وہ جو رجسٹر ہے زندگی کا وہ لاؤ. فرشتے لے آئیں گے, اس کے گناہوں والا کھاتا کھولو, فرشتے کھول دیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کے رجسٹر میں اس کے گناہوں کے صفحے کو پھاڑے گا اور پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکے گا. فرمایا آج کے بعد تیرے گناہوں کا تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا, جا معاف کیا. صرف اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر وہ کام کیا جو اللہ کے کرنے کا تھا. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپناؤ, اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ معاف کرتا ہے, اللہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے. ہم کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن کھلا تو سکتے ہیں نا. اللہ کھلاتا ہے, اللہ پہناتا ہے, اللہ ہمارے دکھ درد دور کرتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. آپ یہ کام کریں پھر اس کے ثمرات اللہ رب العالمین سے پائیں. دیکھیں اللہ آپ کو کیا صلہ دیتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. اب عید آ رہی ہے نا, آپ ابھی سے آپ کے پڑوس میں جو غریب بچہ, رشتہ داروں میں جو غریب فیملی, اس میاں کا عید کا جوڑا, اس کی بیوی کا عید کا جوڑا, اس کے 2-3 بچے ہیں ان کے عید کے جوڑے, آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ سے ہے, بھلے وہ زکوٰۃ میں سے دیں, یہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جوڑے لیں, لفافے میں پیک کریں اور کہیں کہ جی ہماری طرف سے آپ کو عید کا گفٹ. عید والے دن جب اس غریب کے بچے جنہوں نے سال بھر نیا کپڑا کبھی نہیں پہنا, وہ آج پہلے دن نیا جوڑا پہنیں گے اور ان کے چہروں پہ جو خوشی اور مسکراہٹ کے جو آثار بکھریں گے, قیامت والے دن یہ مسکراہٹ اللہ آپ کے چہرے پر بکھیرے گا, آپ کے چہرے پر لائے گا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم گھر میں کوئی اچھی چیز لاتے ہیں, مثلا اس مہنگائی کے دور میں آپ کا فریج اسٹرابری سے سیبوں سے بھرا پڑا, اور جس کا موسم آتا جاتا ہے لیچے سے بھرا ہوا ہوتا ہے, چیری سے, اور آپ بچوں کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیتے ہیں, جاؤ گلی میں کھیلو بھی اور کھاؤ بھی. اللہ کے رسول نے منع فرمایا اگر آپ کو وہ چیز پڑوس میں نہیں دینی تو بچے کے ہاتھ میں دے کر گلی میں نہیں بھیجو, اس لیے کہ گلی میں جو دوسرے غریب کے بچے کھیلیں گے نا, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ سیب آتے کیسے ہیں, اسٹرابری کیسے ملتی ہے. بس انہوں نے تو جا کے گھر میں اماں ابا کا سر کھا جانا ہے, میرے کو سیب لینا ہے, میرے کو سیب لینا ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے اور میرا باپ مزدور ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا.
مستنصر حسین تارڑ ایک سفر نامے لکھتا ہے، ڈرامے بھی لکھتا ہے. اس نے ایک سفر نامے میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی. اس نے کہا کہ عربی کی ایک کتاب ہے العبرات، جس کا اردو ترجمہ ہے آنسو. عبر کہتے ہیں آنسو، آنسو. اس کا اردو ترجمہ چھپا، اس کا نام تھا آنسو. کتاب کا نام ہی آنسو رکھا گیا. کسی کالج میں کسی نے وہ کتاب خریدی اور کالج کے اندر لے آیا. جب کالج میں لایا تو کالج میں اس نے دیکھا کہ ایک میرے ساتھی کے پاس یہ کتاب ہے جس کا نام آنسو ہے. اس نے مانگی اور تھوڑی سی پڑھی، اس کو بڑی پسند آئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کتنے کی ہے، کیسے آئی ہے، کیوں آئے. گھر آیا، ابا اس کا مزدور ہے، اور یہ مزدور لوگ بھلے ان کے پلے کچھ نہ ہو، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا بڑا آدمی بنے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے. میری نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ماں باپ کا اس خدمت کا صلہ دیں، خدمت کی شکل میں، وفا کی شکل میں، محبت کی شکل میں. نافرمانی نہ کرے، ان کا دل نہ دکھائیں. وہ گھر آیا، اپنے مزدور باپ سے کہا کہ ابو مجھے وہ آنسو والی کتاب چاہیے. اس نے کہا اچھا بیٹا، میں جب مزدوری سے آؤں گا میں لیتا ہوا. وہ اردو بازار گیا، اس نے وہ کتاب کی قیمت پوچھی. سستا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی اس نے کہا جی یہ 100 روپے کی کتاب، اور 100-150 اس کی مزدوری تھی جو سارا دن کما کے لایا. وہ سوچنے لگا میں 100 روپے کی کتاب لے جاؤں تو بچوں کو آٹا بھی دینا ہے، باقی ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہوں گی. قیمت پوچھ کے آ گیا. بیٹے نے پوچھا ابو کتاب نہیں لائے؟ بیٹا میں بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا، میں انشاءاللہ پھر کسی دن لے آؤں گا. وہ جاتے ہوئے دوسرے دن پھر یاد دلا رہا. 2-3 دن اسی طرح گزر گئے. جب وہ کتاب نہیں لا سکا اور گھر میں آیا اور بیٹے نے پوچھا ابا آنسو والی کتاب نہیں لائے آج پھر بھی؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے چہرہ بیٹے کی طرف کیا اور کہا بیٹا آنسو تو میں آج لے آیا ہوں، کتاب پھر کبھی لاؤں گا. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ چیز کیسے کمائی اور کیسے لی جاتی ہے، بس ان کا حکم چلتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بچوں کے ہاتھ میں وہ چیز جو تم نے پڑوس میں نہیں دینی وہ دے کر باہر بھی نہ بھیجو. یہ اسلام کا کلچر ہے. کتنی اس کے اندر مروت ہے، محبت ہے. فرمایا ہنڈیاں بھی پکاتے ہو نا گوشت والی، ممکن ہے برابر گھر میں 1 ہفتے سے کچے پیاز سے روٹی کھائی جا رہی ہو. اب تو کچا پیاز بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریبوں کی دسترس سے باہر ہے. ممکن ہے وہاں کچھ نہ پکا ہو اور تمہارے ہاں روزانہ مٹن بنتا ہے، چکن بنتا ہے. فرمایا اس کے ڈھکنے کو بند کر کے پکاؤ، اس کی خوشبو کو پڑوس میں نہ جانے دو، ورنہ ان کا دل دکھے گا کہ یا اللہ ہمیں 1 ہفتے سے کچے پیاز پہ رکھا ہوا ہے، انہیں روز تو گوشت کھلاتا ہے، دل دکھے گا. اور ویسے بجائے فریج میں رکھنے کے اگر آپ سے کبھی زیادہ ہو جائے تو آس پاس والوں کا خیال رکھ لیا کرو. انشاءاللہ روز آخرت اللہ آپ کا خیال رکھے گا اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے فریج میں نہ رکھ کر بہت اچھا کیا تھا. یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں، یہ باتیں خواتین کے لیے بھی ہیں. اور زکوٰۃ میں بھی جب آپ حساب لگاتے ہیں 2.5%،
دینار ہوتے تھے سونے کے، درہم ہوتے تھے چاندی کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 200 درہم اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 200 درہم میں جو 5 درہم ہے 40واں حصہ ہے۔ 200 کو 40 پہ تقسیم کریں تو 5 آنسر آتا ہے، یہ 40واں حصہ ہے۔ اور فرمایا سونے میں 20 دینار ہوں کسی کے پاس تو نصف دینار یعنی آدھا دینار، یہ بھی اس کا 40واں حصہ ہے۔ 20 روپے کو اگر 8 آنے کریں گے تو 40 اٹھانیاں بنے گی۔ سونے پر 20 دینار، تو وہ جو 20 دینار سونا ہوتا تھا ہمارے آج کل کی وزن کے حساب سے تولوں میں وہ 7.5 تولے بنتا، اور جو چاندی ہوتی تھی 200 وہ آج کل کے وزن کے حساب سے 52.5 تولے چاندی بنتی۔ تو اس وقت جو 20 دینار کی قیمت ہوتی تھی وہی 200 درہم کی قیمت ہوتی تھی، یعنی چاندی 200 درہم اور سونا 20 دینار، یہ برابر ہوتا تھا قیمت میں۔ اب بڑا فرق ہو گیا، تو لہٰذا اب ان دونوں میں جو بھی کم ویلیو والی چیز ہو اپنی نقدی کو اس کے اوپر قیاس کریں، یعنی آپ کے پاس کیش اتنا ہونا چاہیے جس سے 52.5 تولے چاندی کو آپ خرید سکتے ہو۔ میرا خیال ہے آج کل مہنگائی کے حساب سے شاید 1.5 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے کچھ اوپر، آپ جس دن زکوٰۃ نکالیں صرافہ بازار سے اس کی قیمت معلوم کر لیں۔ میں نے رمضان سے کچھ پہلے پوچھا تھا تو 1,60,000 سے کچھ اوپر بن رہی تھی، لیکن اب ممکن ہے بڑھ گئی ہو یا ممکن ہے نیچے آ گئی ہو۔ اسی طرح سونے کا بھی اتار چڑھاؤ روز ہوتا ہے تقریباً۔ میں نے کل ہی پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا 2,06,000 روپے پر تولہ اس کی قیمت ہے۔ تو آپ کو جس دن سال آپ کا پورا ہوتا ہے اس دن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اللہ کے نام پر آپ نے مستحقین میں تقسیم کرنی ہے۔ اگلے جمعہ بھی انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے ہی ٹاپک کو آگے چلائیں گے، اور بات ابھی بہت ساری ادھوری ہے۔ آپ نے کوئی پلاٹ کمرشل یوز میں کے لیے لیا ہے کہ کل کو مہنگا ہوگا تو پھر اس کو بیچیں گے، اس پلاٹ پر بھی ہر سال زکوٰۃ لگے گی۔ جتنے کا خریدا ہے اتنے پہ نہیں، جو اب ویلیو ہے اتنے پہ۔ آپ نے 5 لاکھ کا خریدا تھا اور اب وہ 20 لاکھ کا ہو گیا ہے تو 20 لاکھ پہ زکوٰۃ لگے گی۔ اسی طرح جو آپ مشینری ہے، فیکٹری ہے آپ کی، وہ فرض کیا 1 کروڑ روپے کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مشینری سے جو آپ کماتے ہیں، جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، اس انکم پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی جو منتھلی گھر کا خرچہ بھی اسی فیکٹری سے چلتا ہے، وہ نکال کے پھر جو باقی بچتا ہے اس پر سال گزر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 کے اوپر 2.5 روپے، 200 کے اوپر 5 روپے۔ تو یہ اسی تناسب سے پھر بھی اگر کوئی باتیں یقیناً رہ گئی ہیں وہ آپ جمعہ کے بعد پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اگلے جمعے کا انتظار کریں انشاءاللہ، اس میں پھر ہم تفصیل سے ابھی 8 مدات بھی آپ کو بتانی ہیں وہ کون سی ہیں، اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔